شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر، جن کی وجہ سے ہم ہیں اور جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب کے حوالے سے عدالت کے اندر ایک اور بڑی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس کی تاریخ بھی بالکل قریب آ چکی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء نے اپنی کمر کس لی ہے اور حافظ سعد رضوی صاحب کو عدالت میں پیش کروانے کے حوالے سے بھی تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء نے بڑی تیاری کر رکھی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے باقی قائدین جن کو جبری گمشدہ کر دیا گیا تھا، ان کو عدالتوں میں پیش کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ان کے ٹرائل عدالتوں میں شروع ہو چکے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان جبری گمشدہ اپنے قائدین کے حوالے سے ایک شخصیت کی جو ہے وہ ضمانت بھی دائر کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے عدالت نے ایک بڑا فیصلہ بھی سنایا ہے۔ یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ تہ دل سے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر خبر بر وقت ملتی رہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ حافظ سعد رضوی صاحب کی بازیابی کے حوالے سے، حافظ سعد رضوی صاحب کو عدالت میں پیش کروانے کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء نے ریٹ پٹیشن اور درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اس کی سماعت کی تاریخ بھی دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رکن شورا علامہ فاروق الحسن، اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان مرکزی شورا کے رکن چودھری رضوان احمد سیفی صاحب کو ایک ایف آئی آر کے اندر عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ان کے حوالے سے ایک فیصلہ بھی سنایا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء نے انتھک کوشش کی کہ ان قائدین کو کسی نہ کسی طریقے سے جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہ جیل بھجوایا جائے تاکہ فوراً ہی ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ بھی عدالت میں دائر کی جائیں۔ تو اس حوالے سے علامہ فاروق الحسن صاحب کو 148 دن کی غیر قانونی جبری گمشدگی کے بعد بلاہر تھانہ نواں کوٹ میں درج ایک جعلی ایف آئی آر انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے آپ کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ جیسے ہی جسمانی ریمانڈ مکمل ہوگا تو ان کو دوبارہ جو ہے وہ عدالت میں 24 تاریخ کو پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء کوشش کریں گے کہ مزید جسمانی ریمانڈ ان کا نہ ہو، اور جیسے ہی یہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر آئیں تو ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ دائر کی جائے۔ جبکہ دوسری جانب مرکزی رکن شورا چودھری رضوان احمد سیفی صاحب کو بھی ایک ایف آئی آر کے اندر دوبارہ پیش کیا گیا اور جج منظر احمد گل صاحب نے آپ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اور بڑی خبر یہ ہے کہ جو بندہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل میں ہوتا ہے اس کی درخواست ضمانت بھی اس کے وکلاء جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء ان کی ضمانت کے حوالے سے تیاری کر رہے ہوں گے اور فوراً ہی رضوان احمد سیفی صاحب جو تحریک لبیک پاکستان کے شورا کے رکن ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ضمانت کی درخواست بھی دائر ہو جائے گی۔ حافظ سعد رضوی صاحب کی بازیابی کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء نے جو درخواست دائر کر رکھی ہے، اس کی سماعت ایک دن کے بعد 13 فروری بروز جمعہ کو ہونے جا رہی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء انتھک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے حافظ سعد رضوی صاحب کو جو جبری گمشدہ رکھا گیا ہے اس سے نکالا جائے اور حافظ سعد رضوی صاحب کو عدالت پیش کروایا جائے اور ان کے جسمانی اور جوڈیشل ریمانڈ کے بعد باقاعدہ طور پر ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دائر کی جائے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔